درس فیضان سنت درس نمبر 7 ڈرائیور پر انفرادی کوشش۔ چنانچہ ایک عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تحریر دی تھی، اس کا خلاصہ اپنے انداز و الفاظ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جمعرات کو ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کے لیے مختلف علاقوں سے بھر کر آئی ہوئی مخصوص بسیں واپسی کے انتظار میں جہاں کھڑی ہوتی ہیں وہاں سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خالی بس میں گانے بج رہے ہیں اور ڈرائیور بیٹھ کر چرس کے کش لگا رہا ہے۔ میں نے جا کر ڈرائیور سے محبت بھرے انداز میں ملاقات کی۔ الحمدللہ عز وجل ملاقات کی برکات فوراً ظاہر ہوئیں اور اس نے خود بخود گانے بند کر دیے اور چرس والی سگریٹ بھی بجھا دی۔ میں نے مسکرا کر سنتوں بھرے بیان کی کیسٹ قبر کی پہلی رات اس کو پیش کی۔ اس نے اسی وقت ٹیپ ریکارڈر میں لگا دی۔ میں بھی ساتھ ہی بیٹھ کر سننے لگا کہ دوسروں کو بیان سنانے کا مفید طریقہ یہی ہے کہ خود بھی ساتھ میں سنیے۔ الحمدللہ عز وجل اس نے بہت اچھا اثر لیا۔ گھبرا کر گناہوں سے توبہ کی اور بس سے نکل کر میرے ساتھ اجتماع میں آ کر بیٹھ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیان کی کیسٹ تحفتاً دیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا اپنے انفرادی کوشش سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر انفرادی کوشش کرنا اور ان کو نمازوں کی دعوت دینا چاہیے۔ اجتماع وغیرہ کے لیے اگر بس یا ویگن میں آئیں تو ڈرائیور اور کنڈکٹر کو بھی شرکت کی درخواست کرنی چاہیے۔ اگر بالفرض کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو سننے کی درخواست کر کے اس کو بیان کی کیسٹ پیش کر دی جائے اور وہ سن لے تو واپس لے کر دوسری دی جائے، اور جہاں تک ممکن ہو بیان کی کیسٹیں دے کر بدلے میں ان سے گناہوں کی کیسٹیں لے کر ڈب کروا کر مزید آگے بڑھا دینی چاہیے۔ اسی طرح کچھ نہ کچھ گناہوں بری کیسٹوں کا انشاءاللہ عز وجل خاتمہ ہوگا۔ انفرادی کوشش اور سمجھنا ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین پارہ نمبر 27 سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے اپنا ثواب کھرا ہے۔ اگر ہماری بات کوئی نہیں مانتا پھر بھی انشاءاللہ عز وجل ہماری نیکی کی دعوت دینے کا ثواب مل جائے گا۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، اے اللہ عز وجل، جو اپنے بھائی کو بلائے، اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس کی کیا جزا ہے؟ فرمایا، میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ روئے زمین کی سلطنت سے بہتر اگر آپ کی انفرادی کوشش سے کوئی نمازوں اور سنتوں کی راہ پر چل پڑا تو آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، جیسا کہ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، اللہ تعالیٰ ایک شخص کو تیرے ذریعہ سے ہدایت فرما دے تو یہ تیرے لیے تمام روئے زمین کی سلطنت سے بہتر ہے۔ زہر قاتل بے اثر ہو گیا۔ ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیے جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا۔ بسم اللہ کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی یعنی آتش پرست بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ کھانے یا پینے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے جہاں آخرت کا عظیم ثواب ہے، وہیں دنیا میں بھی اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کھانے یا پینے کی چیز میں کوئی مضر یعنی نقصان دہ اجزاء شامل ہوں تو وہ انشاءاللہ عز و جل نقصان نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر زہر اثر نہ کرنے کا یہ واقعہ دیگر کتب میں کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ بھی ملتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ بار یہ کرامت ظاہر ہوئی ہو۔ چنانچہ خوفناک زہر، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام خیرہ میں جب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو لوگوں نے عرض کیا، یا سیدی ہمیں اندیشہ ہے کہیں یہ اجمی لوگ آپ کو زہر نہ دے دیں، لہٰذا محتاط رہیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لاؤ میں دیکھ لوں کہ اجمیوں کا زہر کیسا ہوتا ہے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ الحمدللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بال برابر بھی ضرر یعنی نقصان نہ پہنچا۔ اور قلبی کی روایت میں یہ ہے کہ ایک عیسائی پادری جس کا نام عبد المسیح تھا، ایک ایسا زہر لے آیا، اس کو کھا لینے سے 1 گھنٹے کے بعد موت یقینی ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے زہر مانگ کر اس کے سامنے یہ آیت مقدسہ پڑھی اور زہر کھا گئے۔ یہ منظر دیکھ کر عبد المسیح نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، انتہائی حیرت ناک بات ہے کہ یہ اتنا خطرناک زہر کھا کر بھی زندہ ہیں۔ اب بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر لی جائے ورنہ ان کی فتح یقینی ہے۔ یہ واقعہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ عز و جل کا کتنا خاص کرم تھا، اور یقیناً بِإِذْنِ اللہ یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی۔ کرامت کی بے شمار اقسام ہیں، جس میں سے ایک قسم مہلکات یعنی ہلاک کر دینے والی اشیاء کا اثر نہ کرنا بھی ہے۔ اولیاء اللہ رحمہ اللہ تعالی کا بھی زہر وغیرہ اثر نہ کرنے کے واقعات منقول ہیں۔ چنانچہ آگ تھی یا باغ، ایک بد عقیدہ بادشاہ نے ایک خدا رسیدہ بزرگ رحمت اللہ علیہ کو بامع رفقا گرفتار کر لیا اور کہا کہ کرامت دکھاؤ ورنہ آپ رحمت اللہ علیہ کو ساتھیوں سمیت شہید کر دیا جائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اونٹ کے مینگنوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کو اٹھا لاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا ہیں۔ جب لوگوں نے ان کو اٹھا کر دیکھا تو وہ خالص سونے کے ٹکڑے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک خالی پیالے کو اٹھا کر گھمایا اور عمدہ کر کے بادشاہ کو دیا تو وہ پانی سے بھرا ہوا تھا، اور عمدہ ہونے کے باوجود اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی نہیں گرا۔ یہ 2 کرامتیں دیکھ کر بد عقیدہ بادشاہ کہنے لگا، یہ سب نظر بندی اور جادو ہے۔ پھر بادشاہ نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تو وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقا آگ میں کود پڑے، ساتھ میں چھوٹے سے شہزادے کو بھی لیتے گئے۔ بادشاہ اپنے بچے کو آگ میں گرتے دیکھ کر اس کے فراق میں بے چین ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ننھے شہزادے کو اس حال میں بادشاہ کی گود میں ڈال دیا گیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں سیب اور دوسرے ہاتھ میں انار تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟
تو اس نے کہا میں ایک باغ میں تھا، یہ دیکھ کر ظالم و بد عقیدہ بادشاہ کے درباری کہنے لگے اس کام کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جادو ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر تم یہ زہر کا پیالہ پی لو تو میں تمہیں سچا مان لوں گا۔ ان بزرگ رحمت اللہ علیہ نے بار بار زہر کا پیالہ پیا۔ ہر مرتبہ زہر کے اثر سے ان بزرگ رحمت اللہ علیہ کے فقط کپڑے پھٹتے رہے مگر ان کی ذات پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا عز و جل کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے شک اولیاء اللہ رحیم اللہ تعالی کی تو بہت بڑی شان ہے اور ان کی کرامات کے بھی کیا کہنے۔ اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی کی غلامی، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ترہ امتیاز ہے۔ اس سے وابستگان پر بھی رب کائنات عز و جل کے ایسے ایسے انعامات ہوئے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔